السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ حمزاد کے بارے میں آج ہم بات کریں گے کہ حمزاد ہوتا کیا ہے، اور جس طرح سے دوسری سوشل میڈیا پہ جو ایک غلط قسم کی چیزیں پھیل رہی ہیں حمزاد کے بارے میں، تو ہم کوشش کریں گے کہ حمزاد جو بھی ہے اسے یہاں پہ ڈکلیئر کریں کہ حمزاد ہے کیا۔ سب سے پہلے چلتے ہیں ہم قرآن مجید فرقان حمید کی طرف، تو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر جان کے ساتھ ایک جان کو پیدا کیا۔ بیسیکلی حمزاد جو ہے وہ آپ کا نفس ہے، اور فارسی میں اس کو وسواس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو وسوسے ڈالتا ہے، اور یہ آپ کا نفس ہے جو آپ کی پیٹھ پر ہوتا ہے۔ حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں بھی یہی لکھا ہے کہ نفس جو ہے وہ آپ کی پشت پر ہوتا ہے، اور اس کی شکل جو ہے وہ مینڈک کی طریقے سے ہوتی ہے، اور اس کی سونڈ جو ہے وہ ہوتی ہے مچھر کی طرح سے۔ جب کوئی الہامی میسج آپ کو موصول ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے، جو فرشتے لے کر آتے ہیں، تو جب وہ دماغ کی طرف میسج کنوے ہو رہا ہوتا ہے آپ کے دل سے، تو راستے میں جو وینس ہوتی ہیں ان میں یہ اپنی سونڈ پیوست کر دیتا ہے اور وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ تو یہی آپ کا حمزاد بھی ہوتا ہے، جو آپ کو اچھائی کی طرف، اور یعنی کہ اچھائی کی طرف جانے سے روکتا ہے، اور کم اچھائی کی طرف لے کر جاتا ہے زیادہ اچھائی سے، اور برائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ یہی ہماری شکلوں میں بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ انسان کے مر جانے کے بعد بھی تا قیامت زندہ رہے گا، یعنی قیامت پر جب سور پھونکی جائے گی تب اس کو موت آئے گی، ورنہ تو یہ زندہ ہی رہے گا۔ انسان کو موت آ جاتی ہے، اس کے نفس کو یعنی کہ اس کے حمزات کو موت نہیں آتی۔ نفس جو ہے وہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کا جو نفس بنایا ہے وہ پکا کافر ہے، اور جو حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نفس ہے صرف اللہ کے حکم سے وہ مسلمان تھا۔ باقی جتنے بھی لوگوں کے ساتھ جو نفس ہے وہ یعنی حمزات ہے، وسواس کہہ لیں یا نفس کہہ لیں، وہ پکا کافر ہے اور وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہوگا۔ تو یہ چیزیں تو بالکل ہی کلیئر کر دی جو لوگوں نے غلط بنایا ہے کہ حمزات کو یہ غلط چیز ہے اور نفس الگ چیز ہے، اور یہ کافر کے علاوہ یہ قوم جنات میں سے ہے۔ اور جنات کی بہت ساری قسمیں ہیں، جیسے کہ نفس جو ہے وہ صرف انسانوں کے ساتھ نہیں ہے، وہ جناتوں کے بھی ساتھ ہوتا ہے۔ جناتوں کا بھی جو ہے وہ ایک نفس ہوتا ہے، جسے کہہ لیں کہ حمزات جناتوں کا بھی ہوتا ہے، صرف انسانوں کا نہیں ہوتا۔ کیونکہ قرآن نے اگر یہ بات کہی کہ ہر جان کے ساتھ ہم نے ایک جان کو پیدا کیا ہے، تو انسانوں کے ساتھ تو یہ جن پیدا ہو گیا، تو جناتوں کے ساتھ بھی ایک جن پیدا ہوگا جو اس کو بھی غلط راستے کی طرف لے کر جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ جہنم کا ایندھن ہے انسان، یعنی آدمی اور جنات اور پتھر۔ تو دو جانیں تو اس کے اندر ہو گئیں، ایک ہو گیا انسان اور ایک ہو گیا آپ کا جنات۔ تو یہ دو جانیں ہیں، ان کو بھی موت آنی ہے، اور اس کے علاوہ یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہیں، یہ اللہ کی روح سے چل رہی ہیں، ان کو یہ بیٹھتی ہیں، یہ لوگ ایمان لاتے ہیں۔ جس طرح سے انسانوں کے اندر مذاہب ہوتے ہیں، اس طریقے سے جناتوں میں بھی مذاہب ہوتے ہیں، جس طریقے سے انسانوں میں مسالک ہوتے ہیں اس طرح سے جناتوں میں بھی مسالک ہوتے ہیں، اور جس طریقے سے انسان بیٹھتے ہیں اس طرح سے جنات بھی بیٹھتے ہیں۔ اب جناتوں کے اندر بہت ساری جو ہے وہ نسلیں ہیں، بہت ساری ان کی نسلوں کے علاوہ جو ہے بہت شکلیں بھی ہیں۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ جنات جو ہے وہ جراثیموں کی صورت میں نہیں، جراثیم کی صورت میں بھی جنات ہوتے ہیں، جانوروں کی اشکال میں بھی ہوتے ہیں، انسانوں کی صورتوں میں بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن ہمارا جو مقصد، ہمیں بہت زیادہ شارٹ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو حمزات ہے بیسیکلی وہ کوئی اور مخلوق نہیں، وہ قوم جنات میں سے، اور وہ وسوسہ ہی آپ کا ہوتا ہے، وسواس ہی آپ کا ہوتا ہے، جو آپ کا نفس ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، ان کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہی وسوسہ ڈالتا ہے، اور اگر جس دن آپ کا حمزات کمزور پڑتا ہے، یعنی کہ وہ اجازت اگر دیتا ہے، تو باہر سے جادو کرنے والا آپ کے اوپر جادو کرتا ہے، یا پھر آپ کے باڈی کے اوپر اثرات ہو جاتے ہیں۔ اگر وسوسہ جو بھی نفس ہے جو آپ کی باڈی کے اوپر دوسرے کو اجازت دیتا ہے، تو اگر اس نے اجازت نہیں دی، وہ کمزور ہے، آپ نے اپنی عبادت کے تھرو، ریاضت و مجاہدات و مشاہدات کے تھرو اگر اس کو کمزور کیا ہوا ہے، تو پھر باہر سے جو نیگیٹو انرجیز ہیں آپ کی باڈی کے اوپر اثر انداز اس طرح سے نہیں ہوتی جیسا ہونا چاہیے۔ وہ ایک محسوس کروا دیتی ہیں کہ نیگیٹو انرجیز کا جو ہے وہ اندراج آپ کی
باڈی میں ہو رہا ہے تو آپ اس کو کلیئر کر لیتے ہیں وظائف کے ذریعے اور عبادات کے ذریعے یا پھر کسی سے علاج کے ذریعے. لیکن جب آپ کا نفس طاقتور ہوتا ہے تو وہ باہر کی نیگیٹو انرجیز کو جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ اجازت دیتا ہے کہ وہ آپ کی باڈی کے اندر داخل ہو اور آپ پریشان ہوں کسی بھی طریقے سے. تو آج کا ہمارا ٹاپک تھا اور بہت ہی زیادہ شارٹ ٹاپک تھا اور بہت ہی انفارمیٹیو بھی تھا تاکہ آپ لوگ اس چیز کو سمجھ سکیں کہ حمزات کے بارے میں جو ہمارے ذہنوں کے اندر غلط فہمی ہے اور حمزات قابو ہو جاتا ہے، حمزات کو لوگ قبضہ کر لیتے ہیں، یہ کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا ہے، سب غلط باتیں. ہاں، حمزات کے اوپر قابو کرنے کے لیے جادو جب ہوتا ہے جب انسان مر جاتا ہے، اور جب انسان مرتا ہے تو اس کے ایک سرانے میں ایک کونے میں جا کے بائیں طرف اس کا حمزات یعنی اس کا نفس یعنی اس کا وسواس بیٹھ جاتا ہے. اور اگر اس کی قبر کے اوپر اس کے اہل خانہ نہیں جاتے تو جو جادوگر ہوتے ہیں اس کی قبر پہ جا کے چلہ کاٹتے ہیں اور اس حمزات کو اپنے قبضے میں کر کے قید کرتے ہیں، کیونکہ وہ دنیاوی معاملات سے اور دینی معاملات سے ان تمام چیزوں سے اویئر ہوتا ہے اور وظائف وغیرہ تمام چیزیں سے گزر چکا ہوتا ہے. اور اگر اس جو مرنے والا شخص ہے اس نے قرآن پڑھا ہوتا ہے تو وہ قرآنی آیات کو بھی جانتا ہے. اس کے لیے بہت زیادہ اہم ہوتا ہے کیونکہ جب اگر وہ کسی کے جادو کرنے کے لیے اس حمزات کو وہاں بھیجتا ہے اور سامنے سے قرآنی آیت سے جب علاج ہو رہا ہوتا ہے تو وہ حمزات ان قرآنی علاج کے راستے میں رکاوٹ ہو جاتا ہے. تو جو بھی اگر قبضے میں تسخیر جنات کے اندر یہ تسخیر حمزات جو ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اس شخص کے مرنے کے بعد ہوتا ہے جس کا وہ حمزات ہوتا ہے. اس کی حیات کے اندر اس کے حمزات کو قید نہیں کیا جا سکتا. ہاں، وہ حمزات ایکسس ضرور دے گا کسی جادوگر کو اس کی باڈی تک کا. ٹھیک ہے جی، آج کا ہمارا ٹاپک یہ تھا. انشاءاللہ نئی انفارمیشن کے ساتھ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. آپ جو اس ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کر لیجیے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری انفارمیشن پہنچ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.